یہ ہے کہ جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. اگر یہ ہولی گوسٹ ہے، ہولی اسپرٹ ہے، تو پھر یا تو بائبل غلط ہے یا پھر ہولی اسپرٹ نہیں ہے. کیوں؟ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ جب جیزس کرائسٹ مینس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جون دی بیپٹسٹ سے جب بپتسمہ لے رہے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جب غسل لے رہے تھے، یعنی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے، اس وقت آسمان سے ہولی اسپرٹ نیچے آئی ایک پرندے کی صورت میں. یہاں اس کی نشانی کیا ہے کہ جب تک میں یہاں پر وہ نہیں آئے گا، جب تک میں یہاں پر وہ نہیں آئے گا، میں جاؤں گا تبھی آئے گا. دوسری پوائنٹ بائبل میں کہ جب زکریا کی وائف پریگننٹ تھی، 6 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا، اور جب سینٹ میری حضرت مریم اللہ ان پر رحم فرمائے، مریم رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب وہ ان سے ملنے گئی زکریا حضرت زکریا کی وائف سے، تو جیسے ان کے اوپر نظر پڑی، بائبل کے مطابق حضرت زکریا کی وائف اس وقت روح القدس سے پر ہو گئی. یہ روح القدس اس وقت بھی وہاں پر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم پر بھی آیا، غسل کے ٹائم پر بھی آیا. یہاں پر جو آنے والا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہے وہ نہیں آئے گا. اب یا بائبل غلط ہے کہ وہ کبھی نہیں آیا، تو پھر ٹھیک ہے، روح القدس ہو سکتا ہے. اگر روح القدس آیا ہے جیسا کہ بائبل کہہ رہی ہے، تو پھر یہ آنے والا روح القدس نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو متضاد چیزیں ایک تو نہیں ہو سکتی. 2 اور 2 یا تو 4 ہیں یا 5 ہیں، ایک ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 4 بھی ہیں اور 5 بھی ہیں، 2 متضاد چیزیں ہیں. دوسری نشانی کیا ہے؟ جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ میں اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں مگر تم میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں مگر تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں سنائے گا. اس میں کچھ نشانیاں اور بھی ہیں. پہلی نشانی کیا ہے جو میں نے بتائی آپ کو کہ میں یہاں پر ہوں وہ نہیں آئے گا، میں جاؤں گا تبھی آئے گا. دوسری پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے اس کا ایک ہنٹ میں نام لیا ہے. وہ نام کیا ہے؟ روح الحق. اور اگر آپ کو تھوڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر آپ نے اسٹڈی کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ مکی لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح الامین کے نام سے پکارا جاتا تھا نبوت سے پہلے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقب تھا، روح الامین. روح الامین، روح الحق، سیم تھنگ. ٹھیک ہے. دوسری پوائنٹ، وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا. واحد اسلام ہے جس میں ایک ایک چیز کی آپ کو گائیڈ دی گئی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی گئی کس طرح سے کرنی ہے. اتنی مکمل گائیڈ آپ کو کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا، اور یہ تعلیمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم تک پہنچی ہیں. تیسری پوائنٹ. ٹھیک ہے. چوتھی پوائنٹ، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. اب ہم پچھلے جو ہماری ڈسکشن تھی بک آف ڈیٹونومی چیپٹر 18 ورس نمبر 18 والی کہ آئی ول پٹ مائی ورڈس ان ہز ماؤتھ اینڈ ہی شیل اسپیک آل دیٹ. میں اپنے لفظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے کہے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی اپنی طرف سے نہیں، میں اپنے لفظ اس کے منہ میں ڈالوں گا، پھر وہ لفظ ان لوگوں تک پہنچائے گا. یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام وہی بات کی طرف اشارہ کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل کی تھی. موسیٰ علیہ السلام یہودی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والا نبی اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ خود اپنی طرف سے نہیں بتائے گا، بلکہ اپنی طرف سے نہیں بولے گا، جو اللہ تعالیٰ اس نے حکم دے گا، جو اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا وہی کلام وہ لوگوں تک پہنچائے گا. یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ جو کچھ سنے گا، جو کچھ فرشتہ وحی کی صورت میں آپ تک پہنچائے گا، بس وہ لوگوں کو وہی حکم دے گا، اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. اور اگر آپ کو قرآن یا بائبل پر آپ نے اسٹڈی کی ہے، بہت سی پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. احادیث میں بہت سے واقعات موجود ہیں، قرآن میں بہت سے واقعات موجود ہیں. مکی لائف میں شروع میں ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پریڈکشن دی تھی. سورۃ تبت یداوت جو ہے اس میں یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ ابو لہب دوزخ میں جائے گا، اس کو یہ پنش ہوگی. مینس کہ کچھ بھی ہو جائے ابو لہب ایمان نہیں لائے گا. یہ ایک پریڈکشن تھی. ابو لہب اگر چاہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینے کے لیے وہ جھوٹا مرا اسلام لے آتا. نتیجہ کیا نکلتا؟ پریڈکشن تو غلط ہو جاتی نا، کہ بھئی آپ کا نبی تو کہہ رہا تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، کیا ہوا؟ ابو لہب تو مسلمان ہو گیا، جسے اہل یہود کرتے تھے مدینہ پاک میں. اسلام دل سے قبول نہیں کرتے تھے، منہ سے قبول کر لیتے تھے، بھئی ہم تو مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے تھے. ابو لہب ایسی برکت کر سکتا تھا. لیکن یہ پریڈکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم تک پہنچی کہ ابو لہب اسلام قبول نہیں کرے گا، اور نہیں کیا اس نے. پھر ایک جنگ ہے
جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہوں پر نشان کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا. اس جنگ میں انہی مقامات پر ان لوگوں کی لاشیں ملی ہیں. جنگ کے دوران انہی جگہوں پر جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نام مقرر کیا اس کو وہیں پر ہی اس کی موت ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ نہیں کتنی پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور جو ایز اٹ از پوری ہوتی ہوئی آئی ہیں. ایز اٹ از جو تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا بالکل پوری آ رہی ہے. ان سب کے علاوہ اور چونکہ بہت سی باتیں، ایک اور نشانی یہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. میں نے یہ پوائنٹس اس لیے کہیں کہ تاکہ کلیئر ہو جائے. اگر کوئی بھی کرسچن بھائی آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو ہولی اسپرٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کی میں نے نشانی بتائیں. یہ نشانیاں ہولی اسپرٹ پر پوری ہو ہی نہیں رہی ہیں. جو نشانی یہاں پر بتائی گئی ہیں ہولی اسپرٹ پوری نہیں آ رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی پھر ایک اور چیز جو میں خاص پر آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں. ایک نبی وہ تھا جس کا حضرت یحییٰ علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے. کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ خداوند کی راہ تیار کرو، خداوند کا راستہ تیار کرو، اس کے لیے شاہراہ بناؤ. مینس وہ کسی کے آنے کے لیے پہلے سے کہہ رہے تھے. دیکھو جو انہوں نے اپنی پروفیسی میں بتایا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ بہت عظیم ہے، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہو جاؤ. یہی حکم عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں. اگر آنے والا وہی عیسیٰ علیہ السلام تھا تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے کہہ رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کر لو. اب کون آنے والا ہے مزید؟ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام خود ہی حکم دے رہے بھائی میرے بعد ابھی آنے والا ہے، اب میں جاؤں گا تبھی وہ آئے گا، جب تک میں ہوں وہ نہیں آئے گا، اور وہ دنیا کا سردار ہے، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یہودیوں پر حق واضح کر دے گا. انہوں نے مجھے جان بوجھ کر انہوں نے مجھ سے دشمنی رکھی ہے، وہ میری طرف سے وکالت کرے گا، وہ مجھے پاک کرے گا یہودیوں کے بیچ میں. کیسے؟ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. آئے تو کرسچن بھی ان پر یہی الزام لگاتے ہیں. یہ تو الزام ان پر تھا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ میری طرف سے وکالت کرے گا. اور یہ واحد قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا تصدیق دلائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں ایک اچھی بات کی طرف بلاتا ہوں. لیکن لوگوں نے ایمان نہیں لایا. تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مزید ڈیٹیلز چاہیے تو میرا ورڈ پریس لنک ہے میرا mirfatehalisha.wordpress.com. آپ وہاں پر میرے آرٹیکلس پڑھ سکتے ہیں. اسی ٹاپک کے حوالے سے میں نے اور بھی انگلش اردو میں لکھے ہیں، آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. اور یہ بہت سمپل ہے، اگر آپ تھوڑا سا کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں، پوائنٹس ہیں انگلیوں پر یاد ہو سکتی ہیں، واقعات ہیں کہانیوں کی طرح آپ کو بالکل یاد ہو جائیں گے. کم از کم اتنا کیجئے جب بھی آپ نیٹ پر بیٹھتے ہیں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے فیس کیجئے، وہاں سے بھاگیے مت. آپ حق پر ہیں اور ہم فیس کر سکتے ہیں. ہمیں منہ مقابلہ کرنا چاہیے، کوئی جنگ نہیں لڑنی، لیکن ہمیں ان کو ایک آئینہ دکھانا ہے بس. اچھا، آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا تھا کہ آپ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے کیا ریفر کریں گے کہ ہمیں کس ٹائپ کی بکس پڑھنی چاہیے، اور اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ہمیں کون سا ورژن پہلے پڑھنا چاہیے، یا مینس اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا چاہیے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھنا چاہیے، تو کیا ریفر کریں گے ہمارے لیے؟ لیکن میں تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے تو لازم یہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. بہتر تو یہ کہ آپ اگر عربک جانتے ہیں تو عربی، اس سے بہتر پھر کوئی چیز نہیں ہے. عربک سیکھیے، بہت سمپل کورس ہیں، ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے wayoflaw.com پر، فری کورس آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے. اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ عربک کا کورس سیکھ سکتے ہیں. بہت سارے سینٹر بھی ہیں جہاں عربک سکھائی جاتی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ قرآن عربی سیکھیں اور قرآن پڑھیں. یہ نہیں کر سکتے ہو آپ تو کم از کم اتنا تو کرو کہ پھر اپنی لینگویج میں قرآن کا ترجمہ پڑھو، اپنی زبان میں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس میں آپ قرآن شریف پڑھیے. دیکھیے جب تک کہ آپ کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ نہ خود کو کبھی سمجھ سکتے ہو نہ کسی دوسرے مذہب کو سمجھ سکتے ہو. پھر ڈیفینس کہاں سے ہوگا جب تک آپ کو اسلام کا بیس ہی نہیں پتہ ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. رہی بات بائبل کی تو پہلے تو میں تو یہی کہوں گا سب سے پہلے تو آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیں. بائبل پر اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو بائبل پڑھنی چاہیے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پھر بہتر ہے کہ بائبل پڑھنے سے آپ کوئی سی بائبل پڑھ لو، ہر دو بائبل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہوتی ہیں. قرآن کی طرح تو یہ نہیں کہ آپ قرآن کہیں سے بھی اٹھا لو ایک سے ہوں گے. بائبل میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر یہ میرے پاس ورژن اگر پڑھا ہے نا، یہ پاکستان میں یہ چھپا ہے، ٹھیک ہے، کلام مقدس کے نام سے، اور میرے پاس یہاں پر 2-3 اور ورژن پڑھے ہیں. ہبرو بائبل میرے پاس پڑھی ہے، گریک میں میرے پاس پڑھی ہے، انگلش میں میرے پاس 2 ورژن پڑھے ہیں، سندھی میں پڑھی ہے. بہرحال جتنے میرے پاس ورژن ہیں
بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے ایک ورس جب میں اردو میں پڑھتا ہوں انگلش میں دوسری ہوتی ہے, ہبرو میں اور بھی دوسری ہوتی ہے, گریک میں اس کا ابھی